بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ محدث کا قبر کے پاس نصیحت کرنا اور اس کے اصحاب کا اس کے ارد گرد بیٹھنا۔ اس باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر قبر کے پاس بیٹھ کر کوئی نصیحت کرے اور اس کے ارد گرد نصیحت سننے والے بیٹھے ہوں تو یہ جائز ہے۔ یعنی یہ باب قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ قبر کے ارد گرد بیٹھنا اگر کسی مصلحت کی وجہ سے ہے کہ اس مصلحت کا تعلق زندے سے ہو یا مردے سے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ جیسے کہ محدث کا، عالم کا قبر کے ارد گرد لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو لوگ نصیحت سنیں گے اور آخرت کی باتیں ہوں گی، موت کا تذکرہ ہوگا، تو اس میں سننے والوں کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے اور ان کے لیے مصلحت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قبر کے ارد گرد بیٹھیں گے تو اس وقت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، تو اس سے میت کو نفع پہنچے گا۔ چنانچہ معقل ابن یسار کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرؤوا یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر یعنی ان کی قبروں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میت کو جب اس کی قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی آیت کریمہ کہ یہاں پر اجزاء ذکر کیے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کے یہ مختلف حصے ذکر کر کے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قبر کے پاس عموماً آخرت کی باتوں کا ذکر ہو اور اس بات کا ذکر ہو کہ ہر ایک انسان کے لیے موت ہے، ہر ایک کو قبر میں آنا ہے۔ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان آیات کا ذکر کیا ہے، ان آیات کے حصے کا جن میں کہ قبروں سے نکلنے کا ذکر ہے اور مردوں کی احوال کا ذکر ہے۔
فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یخرجون من الاجداث، یہ سورہ معارج کی 43ویں آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن قبروں سے نکلیں گے، یوم یخرجون من الاجداث، اجداث جدث کی جمع ہے، سراعا جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، کدھر نکلیں گے؟ محشر کی طرف، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہی ہیں، جیسے جھنڈے والے اپنے جھنڈے کی طرف دوڑتے ہیں۔ جس دن قبروں سے نکلیں گے، تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہاں پر اجداث سے مراد قبور ہے، تو اس آیت میں بھی قبر سے نکلنے کا ذکر ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، اور پھر دوسری آیت کریمہ کا انہوں نے ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ سورہ الانفطار کی تیسری آیت ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں، اور ان کے جب قبریں کریدی جائیں یعنی ان کے مردے زندہ کر کے جب نکالے جائیں، تو بعثرت کا معنی اسیرت، کریدی جائے، اسیرت۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعثرت کے معنی کریدنا ہے۔ بولتے ہیں بعثرت حوضی، بعثرت حوضی، بعثرت حوضی، اس کا معنی میں نے اے جعلت اسفلہ اعلاہ، میں نے اپنا حوض کریدا، یعنی جعلت اسفلہ اعلاہ، میں نے اس کے نچلے کو حصے کو اوپر کر دیا، اوپر کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا معنی کریدنا آتا ہے۔ اچھا، پھر یوفضون، فرماتے ہیں یہ جو فرمایا قرآن نے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، تو یوفضون کا مصدر ہے ایفاز، ایفاز کا معنی جلدی کرنا، لپکنا۔ وقرأ العامش الی نصب یوفضون، فرماتے ہیں کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب، نصب نون اور صاد کے ضمے کے ساتھ، اور امام عامش سلیمان ابن مہران کی جو قرات ہے اس میں یہ ہے کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون ہے۔ اب کأنہم الی نصب سے مراد کیا ہوگا؟
إلى شيء منصوب يستبقون إليه، کہ جس دن وہ لوگ یوم یخرجون، جبکہ مردے قبروں سے نکلیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ چیز جو کہ نصب کی گئی ہو لوگ اس کی طرف سبقت کر رہے ہوں، جیسے جھنڈے کے طرف سب لوگ جو جھنڈے والے ہوتے ہیں اس کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والنصب واحد والنصب والنصب مصدر، فرماتے ہیں نصب واحد ہے، نصب واحد ہے، اور والنصب مصدر، اور نصب مصدر ہے، اور جمع اس کی آتی ہے انصاب۔ آگے ہے یوم یخرجون، یہ سورہ یاسین شریف کی جو آیت کریمہ ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین شریف میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ سورہ یاسین شریف کی 51ویں آیت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور، اور پھونکا جائے گا سور، دوسری مرتبہ جو نفخہ ثانیہ ہے، یہ مردوں کو اٹھانے کے لیے ہوگا، اور نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے چلیں گے زندہ ہو کر۔ فرماتے ہیں یوم اچھا ینسلون یخرجون، اچھا بیچ میں جو ہے نا یوم الخروج، یہ سورہ قاف کی آیت کریمہ ہے، وہ یہ آیت کریمہ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، کہ جس دن چنگھاڑ سنیں گے، اس سے مراد بھی نفخہ ثانیہ ہے، جس دن چنگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا، یوم الخروج، تو اس سے مراد بھی جو ہے وہ قبروں سے باہر آنے کا دن یہ ہے۔ حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقيعة الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته قال ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فيسير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة
فيسير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من عاطى واتقى الآیت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے کننا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، ہم ایک جنازے میں جنت البقیع میں تھے. غرقد ایک کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں جو وہاں پر تھا. بعد میں درخت ختم ہو گیا لیکن اب تک اس کو بقیع الغرقد ہی کہا جاتا ہے کہ ہم جنت البقیع میں تھے. فأتانا النبی، تو ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ تشریف لائے. فقعد، تو حضور بیٹھے. وقعدنا حولہ، اور ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے. کہاں پر؟ قبرستان میں. یہی محل ترجمہ ہے کہ کسی عالم، محدث، واعظ اور امام کا قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھنا اور ان کے ساتھیوں کا ارد گرد بیٹھنا اور ان اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرنا. وَمَعَهُ مِقْصَرَ، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھڑی تھی. فنکس تو آپ نے اپنا سر جھکایا. فجعل ينكت بمخصرته، اور اپنی چھڑی سے زمین کریدنے لگے. اور ثم قال، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا جنت میں یا دوزخ میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. فقال رجل، تو ایک صاحب نے کہا، ایک قول یہ کہ کہنے والے حضرت عمر تھے. کیا کہا؟ افلا نتکل علی کتابنا، یا رسول اللہ، کہ ہم اپنے متعلق لکھے ہوئے پر اعتماد نہ کر لیں اور عمل کرنا نہ چھوڑ دیں. تو اور کہا فمن کان منا من اہل السعادہ، تو ہم میں سے جو اہل سعادت سے ہوگا، نیک بخت ہوگا، فیسیر الی عمل اہل السعادہ، تو وہ نیک وقت لوگوں کی عمل کی طرف خود بخود رجوع کرے گا. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور ہم میں سے جو بدبخت لوگوں میں سے ہوگا، فَيَسِيرُ إِلَىٰ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، تو وہ تو خود بخود اہل شقاوت بدبختوں کی عمل کی طرف پہنچ جائے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما اہل السعادہ فییسرون لعمل السعادہ، کہ جو نیک بخت ہیں ان کے لیے نیک بختی کی عمل کو آسان کر دیا جائے گا، اور جو بد وقت ہوں گے فییسرون لعمل الشقاوہ، ان کو بدبختی کے عمل کے لیے ان کے لیے آسان کر دیے جائیں گے. اب نبی کریم علیہ السلام کے جواب میں اور سائل کے سوال میں مطابقت کیا ہے؟ تو مطابقت یہ ہے کہ سوال یہ کیا تھا کہ کیا ہم عمل نہ چھوڑ دیں، یعنی وہ مشقت نہ چھوڑ دیں جو مشقت کے عمل کرنے میں ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ وہاں پر کوئی مشقت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا انجام جو ہونے والا ہے
اس کے لیے اس کام کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ اگر اہل سعادت سے ہے تو سعادت والے کام اس کے لیے آسان ہے، اور اگر بدبخت ہے تو اس کے لیے بدبختی والے عمل آسان ہے۔ تو یہاں پر کوئی مشقت نہیں ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جب کسی انسان کا شقی ہونا یا سعید ہونا، بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا یہ ازل ہی میں لکھ دیا گیا ہے، تو پھر سعادت مند نیک عمل پر قابل مدح اور قابل ثواب کیوں ہوتا ہے، اور بدبخت قابل مذمت اور قابل عقاب کیوں ہوتا ہے؟ تو علامہ عینی نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تعریف اہل سعادت کی یا مذمت اہل شقاوت کی یہ فاعلیت کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ محلیت کے اعتبار سے ہے کہ نیک عمل کرنے والا نیک اعمال سے مزین ہے، اس لیے اس کی مدح ہوتی ہے، اور بد اعمال کرنے والا اعمال سیئہ میں گھرا ہوا ہے، اس اعتبار سے اس کی مذمت ہوتی ہے۔ اور رہا ثواب و عقاب کا معاملہ، تو یہ تمام عادیات کی طرح ہے کہ اگر اعمال صالحہ کرے گا تو اس پر ثواب مرتب ہوگا، اور اگر اعمال سیئہ کرے گا تو اس پر گناہ مرتب ہوگا۔ جیسے آگ جلتی ہے تو لا محالہ آگ کی وجہ سے اللہ رب العزت لکڑی میں احتراق جلنا پیدا فرما دیتا ہے، ایسے ہی اعمال حسنہ کی وجہ سے ثواب کا اس پر ترتب ہوتا ہے، اور اعمال سیئہ کی وجہ سے اس پر عقاب کا ترتب ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ یہاں پر ایک دوسرا جواب یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جواب اسلوب حکیم کے طرز پر ہے۔ نبی کریم نے اسی لکھے پر بھروسہ کر لینے اور عمل کے ترک کرنے سے منع فرمایا، اور ان کو حکم دیا کہ وہ احکام شرع کو بجا لائیں جس کا ان کو مکلف بنایا گیا ہے، اس سے بچیں، اس سے اعتراض اسی پر اعتماد کرنے سے بچیں، بلکہ جن احکام شرعیہ کا مکلف بنایا گیا ہے ان کو بجا لائیں، اور امور الہیہ میں تصرف سے باز رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ تم عبادت کو دخول جنت کا سبب مستقل مت بناؤ، اور ترک عبادت کو جہنم کا سبب مستقل مت بناؤ، بلکہ یہ تو صرف علامتیں ہیں، یعنی اعمال صالحہ دخول جنت کی علامت ہے، سبب مستقل نہیں ہے۔ اعمال سیئہ دخول جہنم کی علامتیں ہیں، یہ سبب مستقل نہیں ہے۔ ہاں جو سعید ہے اس کی سعادت لکھ دی گئی، مگر یہ راز تبھی کھلے گا کہ یہ سعید ہے جب کہ وہ جنت میں چلا جائے، اور شقی کے لیے جہنم لکھی دی گئی، لیکن شقی کون ہے یہ تبھی کھلے گا جب کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے یہ صرف علامتیں ہیں، اس لیے احکام شرعیہ کا جو مکلف بنایا گیا انسان پر لازم ہے کہ ان احکام شرعیہ پر عمل کرتا رہے، اور جن اعمال سیئہ سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ان سے باز رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. اس سے پہلے اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. یہ سورۃ اللیل کی آیت کریمہ ہے. آیت کریمہ فرماتا ہے قرآن، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی تمہارے اعمال جداگانہ ہیں. کوئی طاعت بجا لا کر جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے. فَأَمَّا مَنْ عَاطَى، تو جس نے دیا اپنا مال رائے خدا میں اور اللہ کے حق کو ادا کیا، واتقى، اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی ممنوعات اور محرمات سے بچا. وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، یعنی ملت اسلام کو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے جنت کے لیے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی و راحت ہو، اور وہ ایسی اعمال کرے جن سے اس کا رب راضی ہو. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور جس نے بخل کیا، یعنی مال نیک کام میں خرچ نہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے. وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ بنا، کس سے؟ ثواب اور نعمت آخرت سے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، یعنی ملت اسلام کو. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم بہت جلد اسے دشواری مہیا کر دیں گے، یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ ابن خلف کے حق میں نازل ہوئی، جن میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق کا اتقا ہے، اور دوسرا امیہ ابن خلف یہ اشقا ہے. امیہ ابن خلف حضرت بلال کو جو اس کی ملک میں تھے دین سے منحرف کرنے کے لیے، دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے حضرت بلال کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا. ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں بھی ان کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے. آپ نے امیہ سے فرمایا، اے بدنصیب، اے خدا پرست پر سختیاں. تو اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے. آپ نے گرا قدر پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی. اس میں یہ بیان فرمایا گیا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور امیہ کی کوشش مختلف ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضائے الہی کے طالب ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کے برخلاف امیہ حق کی دشمنی میں اندھا بنا ہوا ہے. یہ میں نے تفسیر خزائن العرفان سے نقل کی. خزائن العرفان سے میں نے یہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. آگے باب دیکھیں، باب ما جاء فی قاتل النفس. یہ باب اس بیان میں کہ جو قاتل نفس کسی جان کے قتل کرنے والے کے حق میں احادیث آئی ہے. اس ترجمے کا مقصود جان کے قاتل کے حکم کا بیان ہے، چاہے وہ خود اپنی جان کا قاتل ہو یا غیر کی جان کا قاتل ہو، یعنی خودکشی کرنے والا ہو یا کسی اور کو قتل کرنے والا ہو. اس سے اس کا حکم کیا ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے. حدثنا مسدد
قال اخبرنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم قال في نار جهنم قال وقال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب على النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه. اس حدیث کی تشریح سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلی والی حدیث کے جو فوائد ہیں ان کو بیان کر دوں. جو حدیث اس باب کے تحت گزری کہ باب موعظۃ المحدث عند القبر وقعود اصحابہ حولہ، اس کے تحت جو لمبی حدیث گزری جو آپ نے ابھی پڑھی، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قبر کے پاس بیٹھنا اور قبر کے پاس علم و حکمت کی باتیں کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لکڑی سے زمین کوریدنا جائز ہے، اور زمین کوریدنے میں زمین کوریدنا لکڑی سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل کسی بات کے لیے قلب کو حاضر کر لینا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خشوع اور خضوع کے وقت میں آخرت کے تعلق سے آخرت کے معاملے میں غور کرنے اور خشوع کے وقت میں سر کو جھکایا جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنازے کے وقت میں اظہار خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سعادت اور شقاوت اللہ رب العزت کے خلق سے ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بھی نفس جان پیدا کی گئی وہ یا تو سعید ہوگی یا شقی ہوگی، اور شقاوت اور سعادت قضائے ازلی اور قدر الہی سے ہے. اب اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے. فرماتے ہیں ابو قلابہ ثابت ابن ضحاک سے روایت کرتے ہیں. ثابت ابن ضحاک سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بملت غیر الاسلام، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی دین نصارہ کی، دین یہود کی یا دین مجوس کی، کسی بھی دین کی قسم کھائی دین اسلام کے علاوہ. کاذباً، یہ کاذباً حلفہ کی ضمیر سے حال مؤکدہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی ملت کی قسم لا محالہ وہ کاذب ہی ہوگی. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد من حلف بملت غیر الاسلام کاذبا متعمدا فهو کما قال، کہ جس انسان نے جھوٹی قسم کھائی، یعنی اسلام کے علاوہ جس ملت کی قسم کھائے گا لا محالہ وہ قسم کاذب ہوگی. متعمدن جان بوجھ کر قسم کھائی، جان بوجھ کر، فہو کما قال، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا. کیا مطلب؟ کہ وہ کاذب ہے، جیسے اس نے جھوٹی قسم کھائی تو وہ جھوٹا ہی ہے، یہ مطلب ہوا، وہ جھوٹا ہی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جس نے
غیر ملت اسلام کی عمدن جھوٹی قسم کھائی بس وہ اسی طرح ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن قتل نفسہ بحدیدہ، اور جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو عذب بہ فی نار جہنم، اس کو اسی ہتھیار سے دوزخ میں عذاب ہوتا رہے گا، عذاب ہوتا رہے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ جس نے ملت اسلام کے علاوہ کسی دوسری ملت کی عمدن جھوٹی قسم کھائی وہ اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ جس نے یہودیت یا عیسائیت کی تعظیم کی وجہ سے قسم کھائی، خواہ وہ قسم جھوٹی ہو یا سچی، بہرحال اس نے غیر ملت اسلام کی تعظیم کی، کیونکہ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جس کی دل میں تعظیم ہو، اور غیر ملت اسلام کی تعظیم حرام اور ممنوع ہے۔ اب چونکہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا تو لا محالہ و سنگین مجرم ہوگا، البتہ کافر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو کہا فہو کذالک فہو کما قال، وہ ایسی جیسے اس نے کہا، تو یہ تغلیظاً ہے۔ اور علامہ ابن جوزی نے کہا کہ اس کا غیر ملت اسلام کی قسم کھانا کفر کے مشابہ ہے، اور چونکہ اس نے قسم کھا کر غیر ملت اسلام کی تعظیم کی ہے نا، لہذا اور غیر ملت اسلام کی تعظیم کفر ہے، لہذا اس کا یہ قسم کھانا کفر کے مشابہ فعل ہے۔ اور علامہ قرطبی نے یہ کہا کہ جس نے عمدن غیر ملت اسلام کی تعظیم کی، عمدن جان بوجھ کر، وہ حقیقتاً کافر ہو گیا۔ اور حدیث میں یہی فرمایا ہے، اور جس نے عمدن غیر ملت اسلام کی قسم کھائی وہ ایسا ہی ہے، یعنی وہ حقیقتاً کافر ہے۔ اور علامہ عینی نے بھی فرمایا کہ جس نے ملت اسلام کے علاوہ کسی ملت کی تعظیم کی اور تعظیم کے اعتقاد کے ساتھ قسم کھائی تو لا محالہ وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا۔ چلیے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کو کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنے کو قتل کر لیا، خودکشی کر لی، تو اس کو اسی ہتھیار سے دوزخ میں عذاب دیا جائے گا، دوزخ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ وقال حجاج ابن منہال، اور حجاج ابن منہال نے کہا کہ ہمیں جریر ابن حازم نے حدیث بیان کی، انہوں نے روایت کی حسن بصری سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد میں فما نسینا، تو ہم ان کی بیان کردہ حدیث سے کچھ نہیں بھولے وما نخاف ان یکذب جندب، اور ہمیں یہ بھی خوف نہیں کہ جندب نے نبی کریم علیہ السلام سے جھوٹی بات روایت کی ہوگی۔ یعنی حسن بصری نے فرمایا کہ جندب نے جو بیان کیا وہ ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو سنا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہو بیان کرنے میں، نبی کریم سے انہوں نے جو سنا وہی بیان کیا۔ ہاں، کہا کہ جندب نے اس مسجد میں، ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مسجد بصرہ، فما نسینا،
تو ہم کچھ نہیں بھولے جو حضرت جندب نے بیان کیا، اور ہمیں نہ یہ خوف ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سے بیان نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کانا برجل جراح قتل نفسا، کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک شخص زخمی تھا، اس نے خود کو قتل کر لیا۔ فقال اللہ رب العزت نے فرمایا بدرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنی جان نکالنے میں مجھ پر سبقت کی کہ خود اپنے کو قتل کر لیا۔ حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اب اس پر ایک شائبہ یہ ہے کہ خودکشی کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی وجہ سے جنت حرام ہوتی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اب اس کا جواب یہ کہ اللہ رب العزت نے گناہ کبیرہ کرنے والے کو جو وعید سنائی ہے، وہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس پر وعید نافذ کرے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، پھر کچھ عرصے بعد اس کو دوزخ سے نکالے گا، اور پھر اس کو اس کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کو دائماً دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ اب جو یہ فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اللہ رب العزت نے جو فرمایا، تو اس سے مراد یہ کہ دخول اولی اس پر حرام کر دیا، اپنے گناہ کی سزا بھگتنے سے پہلے جنت میں پہنچ جائے میری مغفرت کے بغیر، ایسا نہیں ہے، اس پر یہ دخول حرام ہے۔ اور یا یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اس صورت پر محمول ہے کہ جو شخص خودکشی کو حلال جان کر خودکشی کرے گا، اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دے گا، کیونکہ خودکشی کو حلال سمجھنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا، اور کافر یقیناً ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ دوسرا جواب یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد زجر و توبیخ کے اعتبار سے ہے، اس کی حقیقت مراد نہیں ہے۔ اور علامہ عینی نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ خودکشی کرنے والے کو دوزخ میں داخل کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس پر جنت کے دخول کو حرام کر دیا ہے، یا مراد یہ کسی خاص جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ علامہ عینی کا الگ جواب ہے کہ کسی خاص جنت کو میں نے اس پر حرام کر دیا ہے، کیونکہ جنتیں بہت سی ہیں۔ یا یہ وعید اس کے لیے جو حلال اور جائز سمجھ کر خودکشی کرے، یا اس کو محض تغلیظ کے لیے فرمایا گیا ہے، اس کو خودکشی کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اس کی حقیقت مراد نہیں۔ اور یا مراد یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، لیکن اس پر اللہ رب العزت پر اس سزا کو نافذ کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار۔ نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا گلا گھوٹے گا اس کا دوزخ میں گلا گھوٹا جاتا رہے گا، اور جو شخص اپنے کو نیزہ یا تیر مارے گا وہ دوزخ میں بھی اپنے آپ کو نیزہ یا تیر مارتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی، یعنی جو دنیا میں جس ہتھیار سے اپنی خودکشی کرے گا
تو اللہ رب العزت جس ہتھیار سے کرے گا تو اس کو اسی ہتھیار سے اس کی سزا متعین کر دی جائے گی۔ اگر لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا تو وہ دوزخ میں اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوگا، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ اس ہتھیار سے اپنے کو قتل کرتا رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے کو گرا کر ہلاک کرتا رہے گا۔ اور جس شخص نے اپنے آپ کو زہر سے ہلاک کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں زہر چاٹتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جس طریقے سے خودکشی کرے گا اسی کی مثل طریقے سے اس کو دائماً عذاب ہوتا رہے گا اور اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لیکن اس حدیث سے جو آپ نے پہلے پڑھی اور اس کی توضیح پڑھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کی بھی مغفرت ممکن۔ باب ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافقین والاستغفار للمشرکین۔ یہ باب اس بیان میں کہ منافقین کی جنازے کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے اور مشرکین کے لیے استغفار یعنی طلب مغفرت یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب وہ منافق یا مشرک ہے تو لا محالہ اس کے لیے استغفار بے فائدہ ہے۔ رواہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی۔ منافقین پر نماز کی قرات کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم علیہ السلام سے کی ہے۔ اب حضرت یہ وہ حدیث جو آپ نے پڑھی ہے باب القمیص الذی یلف کے تحت ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف یہ اشارہ ہو۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنی اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہو گیا، جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین مر گیا تو دعی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ حضور اس کی جنازے کی نماز پڑھیں۔ فلما قام رسول اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں وَثَبْتُ إِلَيْهِ، تو میں حضور کی طرف تیزی سے بڑھا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتصلی علی ابن ابی، یا رسول اللہ کہ آپ عبداللہ ابن ابی کی جنازے کی نماز پڑھیں گے؟ وقد قال یوم کذا و کذا کذا و کذا، حالانکہ فلاں فلاں دن اس نے ایسے ایسے کہا ہے۔ وَقَذَا أُعَدِّدُ عَلَيْهِ، اور میں حضور کے سامنے عبداللہ ابن ابی کے قول گنانے لگا۔ فَتَبَسَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اخر عنی یا عمر، اے عمر رہنے دو۔ فلما اکثرت علیہ، جب میں نے بار بار عرض کیا تو حضور نے فرمایا انی خیرت، تو کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، فاخترت، تو میں نے ایک صورت اختیار کر لی، لو عالم انی ان زدت علی السبعین یغفر لہ، اگر میں جانتا کہ اگر 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا تو اسے بخش دیا جائے گا، لزدت علیہ، تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں۔ فرماتے ہیں قال فصلی علیہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی جنازے کی نماز پڑھی، ثم انصرف، پھر حضور واپس ہوئے، فلم یمکث الا یسیرا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہاں تک کہ سورہ برات کی دو آیت کریمہ نازل ہوئی، ولا تصلی علی احد منہم مات، سے لے کر اللہ رب العزت کے ارشاد وہم فاسقون تک، ولا تقم علی قبری،
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جراتي على رسول اللہ۔ اس کے بعد اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اپنی جرأت پر مجھے تعجب ہوا، اور اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی، اس میں اس حدیث پاک میں قرآن کریم نے صراحتاً ارشاد فرما دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے محبوب، ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہوئے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ فسق ہی میں مر گئے، فسق ہی میں مر گئے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ لہذا اس حدیث آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں بھی جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑا ہونا بھی ممنوع ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ فسق ہی میں مرے، یہاں فسق سے مراد کفر ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ اور جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا کوئی ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے، بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہائے، اور نہ کفن مسنون دے، بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے سطر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقے پر دفن کرے، اور نہ بطریق سنت قبر بنائے، نہ بطریق سنت قبر بنائے، صرف گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس منافقین کے سردار کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے بیٹے عبداللہ نے، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادت تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عطا فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اور حضور کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل 1000 آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو اپنی قمیص بھی عطا فرمائی اور جنازے کی شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ تو یہ بھی تھی جو میں نے پہلے بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس جو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے، اور عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا، حضور کو اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا۔ اب اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی اور حضور کی وہ مصلحت بھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسا شدید العداوت شخص جب سید عالم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ سوچ کر 1000 کافر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ہاں، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام سے
بار بار یہ عرض کیا رسول اللہ آپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی نماز جنازہ پڑھیں گے، حالانکہ فلاں فلاں دن اس نے ایسے ایسا کہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دے دیا گیا۔ اختیار کیا دے دیا گیا؟ تو منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ان کے لیے بخشش چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 1000 بار بھی ان کی بخشش چاہو گے تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر اختیار دے دیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفار کرو یا نہ کرو، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے استغفار سے نہیں روکا گیا ہے، البتہ خبر یہ دی گئی ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن مجھے تو استغفار کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر یہ ایمان نہیں بھی لائے گا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے مخلص بیٹے عبداللہ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اب جب یہ آیت کریمہ جب سرکار نے نماز جنازہ پڑھا دی، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ اب دوسری آیت کون سی ہے؟ تو یا تو اس آیت کے دونوں مضمونوں کو مراد لیا جائے، کیا؟ ایک تو لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ایک تو حکم یہ ہو گیا کہ ان کی کہ نماز جنازہ نہ پڑھو، اور دوسرا حکم لا تقم علی قبری، ان کی قبر پر کھڑے نہ ہونا۔ اور یا یہ کہا جائے کہ پہلی جو آیت ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم، یہ ہو گیا فلن يغفر اللہ لهم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ آخری آیت تک پہلے نازل نہیں ہوا تھا، بعد میں نازل ہوا۔ اب الآیتان سے مراد ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ یہ حصہ ہوا، اور ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری الی آخری، یہ مراد ہوا۔ فرماتے ہیں فعجبت بعد من جراتی علی رسول اللہ، کہ مجھے تعجب ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اپنی یہ جرأت کیسے کر لی۔ یہ حضرت عمر کا یہ قول خوشی کا اظہار ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حضور جرأت بظاہر اچھی بات نہیں تھی، مگر اللہ عز و جل نے میری تائید فرما دی۔ اور ترمذی شریف میں اتنا اور زیادہ ہے کہ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کسی منافق کی نہ نماز جنازہ پڑھائی اور نہ کسی منافق کی قبر پر آپ کھڑے ہوئے۔ باب ثناء الناس علی المیت، لوگوں کا میت کی تعریف کرنا، میت کی تعریف کرنا یعنی میت کا ذکر جمیل کرنا اور اس کے اوصاف جمیلہ خصال حمیدہ کا تذکرہ کرنا۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک يقول مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا
فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک جنازے کے پاس سے گزرے تو مسلمانوں نے جنازے کی یعنی اس مرنے والے کی تعریف کی تو نبی کریم نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ پھر دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے اس کی مذمت کی اور برائی بیان کی تو نبی کریم نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ما وجبت یا رسول اللہ، کیا واجب ہو گئی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے تم نے مذمت کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو مطابقت حدیث کی عنوان سے اس جملے میں ہے کہ مسلمانوں نے اس جنازے کی تحسین کی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ میں نبی کریم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک جنازہ گزرا، آپ نے پوچھا کہ کیسا جنازہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ فلاں شخص کا جنازہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ علامہ عینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور ایک اور جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ فلاں شخص کا جنازہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس میں بہت کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پہلے جنازے کی تحسین کی گئی اور دوسرے جنازے کی مذمت کی گئی اور آپ نے دونوں میں فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، جب انسان کسی کی تحسین یا مذمت کرتے ہیں تو فرشتے ان کی زبان سے کلام کرتے ہیں۔ اب جس کی تعریف کی، اور ایک حدیث میں یہ کہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے پڑوس میں سے 4 زیادہ قریب گھر والے یہ شہادت دیں کہ وہ اس شخص کے متعلق سوا خیر کی اور کچھ نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارا قول قبول کر لیا ہے، یا فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری شہادت قبول کر لی اور اس کے متعلق جس کاموں کا تمہیں علم نہیں ہے ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت اب حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی ان حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس فوت شدہ شخص کے متعلق مسلمان نیکی کی گواہی دیں تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اس کو داخل فرماتا ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ جس پر دنیا میں پردہ رکھے تو اس کو آخرت میں رسوا نہیں کرتا ہے۔ تو جس شخص کی دنیا میں تحسین کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آخرت میں اس کا پردہ رکھا ہے، اور جس شخص کی دنیا میں مذمت کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا آخرت میں پردہ نہیں رکھا۔ اب رہا یہ کہ فوت شدہ یعنی انتقال کرنے والوں کی
تحسین یا مذمت کرنے والے سے متعلق سرکار نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں یا جو لوگ قوت ایمان اور اعمال صالحہ میں ان کی صفات پر ہوں، یعنی متقین، صالحین اور علماء ربانیین. تو اور صحابہ نے جن لوگوں کی مذمت کی تو ان سے مراد منافقین ہیں یا وہ لوگ جو کھلے عام برائی کرنے والے ہوں، برائی کرنے والے ہوں، وہ مراد ہے. ورنہ مسلمان کی انتقال کے بعد برائی کرنے سے منع کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اپنے مردوں کے محاسن کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے درگزر کرو. تو ان حدیث میں جن مردوں کی برائی کا ذکر ہے ان سے مراد کافر اور منافق ہیں یا فاسق معلن ہیں اور یا گمراہ لوگ ہیں. اور مرنے کے بعد ان کی مذمت اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمان ان کے روش پر قائم نہ رہے اور ان کی اقتداء سے بچے. فرماتے حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود ابن ابی فرات عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابی الاسود قال قدمت المدینہ. حضرت ابو الاسود دو علی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا اور مدینہ طیبہ میں مرض پھیلا ہوا تھا. تو فجلست الی عمر بن الخطاب، میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھا. فمرت بہم جنازہ، تو وہاں سے ایک جنازے کا گزر مسلمانوں کے پاس ہوا. فاثنی علی صاحب خیرہ، تو اس جنازے کی تحسین کی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پھر مرہ بنا اخرى، پھر دوسرا جنازہ وہاں سے گزارا گیا تو پھر اس کی تعریف کی گئی. تو حضرت عمر نے فرمایا وجبت. ثم مرہ بالثالثہ، پھر تیسرا جنازہ گزرا تو پھر اس کی مذمت کی گئی تو فرمایا وجبت. تو ابو اسود کہتے ہیں کہ میں نے کہا وما وجبت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ تو فرمایا کہ قلت کما قال النبی، میں نے ایسے کہا کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایما مسلمین شہد له اربعۃ بخیر، جس مسلمان کی گواہی 4 مرد دے دیں اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہم نے کہا کہ اگر 2 گواہی دیں کہ تو ہم نے کہا کہ اور 3 گواہی دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر 3 گواہی دیں. پھر ہم نے کہا کہ 2 گواہی دیں، تو فرمایا کہ ہاں اگر 2 گواہی دیں. ثم لم نسأل عن الواحد، پھر ہم نے آپ سے ایک انسان کی گواہی سے متعلق سوال نہیں کیا. لہذا اس حدیث سے، دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ میت کے اوصاف حمیدہ اور خصال جمیلہ کا ذکر کرنا یہ جائز ہے، جائز ہے. ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ کیا یہ تعریف کرنا صحابہ کرامی کا معتبر ہے؟ انتم شہداء اللہ فی الارض صحابہ کرامی کو کہا گیا ہے، یا یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جو ان کی صفات پر ہوں؟ تو ابن تین نے یہ کہا کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ لا محالہ وہ حکمت ہی سے بولتے تھے برخلاف ان کے بات کے. لیکن صحیح ہے کہ یہ متقین اور قابل اعتماد شخصوں کی گواہی بھی معتبر ہوگی. اور علامہ نووی نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ جن کے متعلق صحابہ کرام نے ان کی مذمت کی تھی، برائی کی تھی، وہ منافق تھے. ہاں ہاں. اب اگلی روایت میں یہ دیکھیں کہ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا الملائکۃ علیہم السلام شہداء اللہ فی السماء وانتم شہداء اللہ فی الارض.
فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے والے ہیں، اور تم زمین میں اللہ رب العزت کے لیے گواہی دینے والے ہو۔ اور فرمایا ان بعضکم علی بعض شہید، تم میں سے بعض پر گواہ ہوتے ہیں، تم میں سے بعض پر گواہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ابو الاسود کا ذکر آپ نے سنا، الاسود دو اولی، تو یہ الاسود دو اولی وہی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کے بعد علم نحو میں کلام کیا ہے۔ اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ 4 گواہی دیں یا 3 یا 2، تو یہ گواہوں کا اختلاف کس اعتبار سے ہے؟ تو فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرنے والے کی خوبیاں عام طور پر لوگوں کی زبان زد ہوتی ہیں، تو وہاں پر گواہ 4 ہوں، اس لیے کہ 4 کا عدد شہادت میں سب سے اعلیٰ عدد ہے، کہ حد زنا میں بھی 4 گواہ کی گواہی معتبر مانی گئی، اور اگر اتنے گواہ نہ ہو تو 3، اور یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم 2 گواہ ہوں، اس لیے کہ 2 سے کم شہادت میں جائز نہیں ہے کسی بھی حق کے ثابت کرنے میں۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس کے بارے صحابہ کرام نے نبی کریم سے ایک گواہی کے تعلق سے سوال نہیں کیا۔ چلیے، اب رہا یہ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ 4 گواہ اگر گواہی دے دیں تو کون سے گواہ؟ عام مسلمان یا جو ان کو جانتے پہچانتے ہوں، مرنے والے کو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ تو صحیح یہ ہے کہ یہ گواہی انہی کی معتبر ہوگی کہ جو میت کو جانتے اور پہچانتے ہوں اور اس کے حال کو قاعدے سے پہچانتے ہوں۔ اس لیے کہ حضرت انس کی روایت میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یموت فیشهد له 4 من اہل ابیات من جیرانہ، ہے نا، کہ جو مسلمان انتقال کر جائے اور اس کے خاص پڑوس کے لوگ، قریب کے رہنے والے 4 لوگ گواہی دے دیں کہ ہم اس کے بارے میں خیری جانتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک میں نے تمہارے جو تم نے کہا اس تمہاری گواہی قبول کر لی، اور جو تم نہیں جانتے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر میت کی تعریف خلاف واقع ہو، جیسے یہ کہا بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیشہ جھوٹ سے بچتا تھا اور ہمیشہ سچائی پر قائم رہتا تھا، جھوٹ سے بہت متنفر رہتا تھا، اور معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہو، تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اگر گواہی واقعے کے مطابق بھی نہ ہو لیکن ظاہر حال کے مطابق ہو تو بھی اس کی گواہی کا فائدہ اس انسان کو پہنچے گا، ہے نا۔ اس لیے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب کسی انسان کے مرنے پر گواہی دیتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں ربنا انک تعلم ونعلم غیر ما یقولون، اے اللہ تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی تیری عطا سے ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے علاوہ تھا، اس کے علاوہ اور صفات پر تھا جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیا جو یہ نہیں جانتے، وَقَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور میں نے ان کی گواہی
اس پر قبول کی جو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو فرمایا کہ غفرت لہم ما لا یعلمون، کہ تو اس سے مطلب یہ کہ میں نے اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جن کو وہ گناہوں پر یہ مطلع نہیں تھے۔ اس حدیث سے اس امت کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہر کے مطابق حکم لگایا جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پڑے تو مرد کے اخلاق حسنہ یا اس میں اگر کوئی بد خصلت ہے تو اس کا ذکر جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ میت کے ایسے معاملات کا ذکر کرنا جائز ہے کہ جس کا تعلق اور جس سے تعلق زندوں کا رہے، جیسے کہ مرنے والا جھوٹا تھا تاکہ اس کی روایتیں قبول نہ کی جائیں، یا مرنے والا بد اعتقاد تھا تاکہ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، تو ان چیزوں کے ذکر میں کوئی قباحت و شناعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ